الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ جی. یہ تھے ملک کے معروف قاری جناب قاری محمد فرحان بخش نقشبندی صاحب. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ اور انتہائی خوشی کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے رحمت رمضان کی افطار کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ ایک عجیب رمق ہے مجھ میں. وہ رمق اس لیے ناظرین کہ کیوں نہ ہو کہ اللہ نے مجھے وہ وطن عطا کیا ہے کہ جس میں میں آزادی سے سانس لے سکتا ہوں. اس سے بڑھ کے نعمت کوئی اور ہو نہیں سکتی. آج ناظرین کرام چونکہ 27 رمضان المبارک ہے تو بات پاکستان کی ہوگی، میرے آپ کے پاکستان کی ہوگی، ہم سب کے پاکستان کی ہوگی. ناظرین کرام، قربانیوں کی یہ عظیم داستان کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی داستان ہے. یہ 20 لاکھ سے اوپر شہادتوں کی داستان ہے. یہ 1.25 کروڑ مسلمانوں کی ہجرتوں کی دل ہلا دینے والی داستان ہے کہ ایک طرف تو انتہا پسند ہندو یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ جو مانگے گا پاکستان اس کو دیں گے قبرستان، اور وہاں مسلمان جذبہ ایمانی کے ساتھ پکار اٹھتے تھے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کہ یہ پاکستان کسی نے ناظرین ہمیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا ہے. مجھے کہنے دیجئے جملہ، یہ جو ٹویٹر پہ بیٹھ کے، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جو 5th جنریشن وار کے ہرکارے
پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں اور بین الاقوامی ایجنٹس کے ٹول بنے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کسی نے پلیٹ میں ہمیں رکھ کے نہیں دیا، اس میں ہمارے شہیدوں کا مبارک خون شامل ہے، تب جا کر یہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا کہ ہجرتوں کی داستان، وہ داستان ناظرین جس کو پڑھ کر کلیجہ خدا کی قسم منہ کو آتا ہے۔ یہ پاکستان ایسے نہیں بنا صاحب، اس کی قدر کیجئے، خدا کی قسم یہ وہ پاکستان ہے جس کی مٹی کو اگر آپ اپنی آنکھوں کا سرما بنا کر لگائیں تو وہ کم ہے، اس کا حق ادا نہیں ہوگا، کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ صوفی برکت علی علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پاکستان کی ہاں میں بین الاقوامی قوتوں کی ہاں ہوگی اور پاکستان کی نا میں بین الاقوامی قوتوں کی نہ ہوگی، وہ وقت ناظرین یہ پاکستان نور ہے، یاد رکھیے گا، نور کو زوال نہیں ہے، یہ پاک استان ہے، پاک استان، یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ پاک کا مطلب طیب، مطہر، استان کا مطلب رہنے کی جگہ، عربی میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو بنتا ہے مدینہ طیبہ، مدینہ کا معنی رہنے کی جگہ، طیبہ کی معنی پاک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے والے سرکار کی صدقے سے، ان کی بشارت سے پاکستان ہمیں عطا کیا۔ 27 رمضان المبارک کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، سید الایام ہے، اور کمال کیا ہے ناظرین سن لیجئے، میں تو عشق کی بات کرنے والا آدمی ہوں صاحب، میرے پاس دوسری تیسری کوئی بات نہیں ہے۔ یہ پاکستان صدقہ مصطفیٰ ایسے ہے، بشارت مصطفیٰ ایسے ہے کہ جس وقت پاکستان بنا تو پہلا کوڈ یو این او نے جو دیا ہندوستان کو وہ دیا 091، پاکستان کو دیا 092۔ 92 کسی اور کا مخفف اور عدد نہیں ہے، لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخفف ہے۔ یو این او کو کیا معلوم تھا جو کوڈ وہ دے رہا ہے اس کا مخفف محمد بنتا ہے؟ یہ تو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے سے دنیا کو بتلا دیا کہ اب جب بھی پاکستان سے تعلق جوڑو گے، لفظ محمد کا وسیلہ لگاؤ گے تو پاکستان سے تعلق جڑے گا۔ ناظرین کرام، اور آئیے ذرا پاکستان کے نقشے پہ بھی غور کر لیتے ہیں نا، کہ جس وقت دنیا کے دیگر ممالک کے نقشے کھول کے دیکھیں تو ہر نقشہ اپنے اپنے انداز سے آڑا ٹیڑھا نظر آئے گا، لیکن پاکستان کا نقشہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار نظر آتا ہے۔ جب اس نقشے پہ نگاہ جاتی ہے تو کچھ اور نہیں بلکہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا نظر آتا ہے۔ یہ پاکستان کی عطا، یہ پاکستان بنیادی طور پہ ناظرین اللہ کی عطاؤں میں سے ایک عطا ہے، اس کی قدر کیجئے۔ یاد رکھیے جو اس کی قدر نہیں کرتا، وہ جو اشفاق احمد علیہ رحمہ کو ایک بابا جی نے فرمایا تھا نا کہ یاد رکھنا پاکستان صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے، جو اس کی قدر کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو خدا نخواستہ اس کی ناقدری کرے گا وہ تباہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی، پاکستانیوں کی اور پاکستان کے محافظین کی حفاظت فرمائے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اس ٹرانسمیشن کا۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرمائے یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ پہلی شخصیت میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دوسری شخصیت ناظرین آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، آپ ماشاءاللہ سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل ہیں، سابق سینئر جج لاہور ہائی کورٹ ہیں، سابق امین بیت المال پنجاب ہیں، بزرگ شخصیت ہیں ماشاءاللہ، اور پاکستان بننے سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائے۔ بہت واقعات آپ کے ذہن میں آج ان سے پوچھیں گے، ان کا بہت شکر گزار ہوں میں کہ یہ تشریف لائے، اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ محترم جناب جسٹس ریٹائرڈ میاں نذیر اختر صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور تیسری شخصیت ناظرین یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، ماہر نفسیات ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، محترم جناب ڈاکٹر صداقت علی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور ان کے بعد ناظرین تشریف فرما ہے، میں پرسنلی ان کو بڑا پسند کرتا ہوں کیونکہ بات یہ ہے کہ جس شعبے سے یہ تعلق رکھتے ہیں وہ شعبہ ویسے ہی بڑا کمال ہے، اور اس شعبے میں رہتے ہوئے یہ جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کو روشن کرنا، کیا ہی بات ہے۔ عموماً ان کی ویڈیوز آپ کی نگاہوں سے گزرتی ہیں، کمال پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ ویسے تو شعبے کے اعتبار سے آپ پولیس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، سب انسپیکٹر ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ یہ جو ایک چاکری تو اس ڈپارٹمنٹ کی ہے، لیکن انہوں نے کیا یہ کہ اس چاکری کے ساتھ ساتھ ایک اور چاکری اپنے ذمہ لگا رہی ہے، وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا اور توصیف کی چاکری ہے۔ ہمارے بہت ہی پسندیدہ ہیں محمد شہباز سمیع صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔ اور آخر میں جناب کچن کے محاذ پہ موجود ہیں محترمہ مہوش ستارہ صاحبہ، کیا بنانے جا رہی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج میں افطاری میں نے کہا 27واں روزہ ہے تو کچھ تھوڑا ڈفرینٹ ہونا چاہیے، تو میں بنا رہی ہوں قیمہ میکرونی، اور اس کے ساتھ ہے کیرمل فرنی، اور اسی کے ساتھ جو ڈرنک ہے وہ ہے کیوی لیمنیڈ۔
تو اس کی میں وہ ریسیپی آپ کو بتاتی ہوں. قیمہ میکرونی میں میں لے رہی ہوں مٹن کا قیمہ ہے تقریباً 700 گرام, زیتون کا آئل ہے 4 کھانے کے چمچ, میکرونی ہے 1 پیکٹ جس کو میں نے بوائل کر لیا ہے, پیاز ہیں 2 عدد جس کو چاپ کر لیا ہے, سویا ساس 2 کھانے کے چمچ, سرکہ 1 کھانے کا چمچ, شملہ مرچ ہے 1 عدد کیوب کٹنگ میں کر لیا ہے, جو ٹماٹر ہیں وہ بھی 1 کپ ہے کیوب کٹنگ میں, کالی مرچ ہے 1 چائے کا چمچ, لال مرچ ہے 1 چائے کا چمچ, ٹماٹو کیچپ ہے 1 کپ, زیرہ ہے 1 چائے کا چمچ, نمک حسب ضرورت. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیرمل فرنی ہے اس میں میں لے رہی ہوں چاولوں کا آٹا ہے تقریباً 1 کپ, اس کے ساتھ دودھ ہے 1 لیٹر, الائچی ہے تقریباً 9 سے 10 عدد, کریم کا پیکٹ لے رہی ہوں 1 کپ کریم ہے, اس کے ساتھ ڈالڈا کلونجی کنولا آئل تقریباً 1 کھانے کا چمچ ہے, چینی ہے تقریباً 1 کپ, بادام ہے 12 سے 13 عدد, کھویا ہے 1 کپ. اور جو ہمارا ڈرنک ہے وہ ہے کیوی لیمونیڈ, اس میں میں لے رہی ہوں کیوی 7 سے 8 عدد, چینی حسب ضرورت ہے, پانی ہے تقریباً 1 کپ اور لیمن جوس ہے تقریباً 2 ٹیبل اسپون, اور اس کو بلینڈ کریں گے اور آئس کے ساتھ اس کو سرو کریں گے. ساری چیزیں کمپلیٹ ہو گئیں جی چلیں پھر منتظر ہیں ہم کہ جی انشاءاللہ افطار میں بہترین سا آج جو کھانا ہے وہ آپ سرو کریں گی. تو ہمارے ساتھ رہیں ناظرین, بس ایک مختصر سا وقفہ ہے, جا کے لوٹ کے جب واپس آئیں گے تو آج اپنے پاکستان کی بات کریں گے, بس آج سے پاکستان کی بات کریں گے, لوٹ کے واپس آتے ہیں. پاکستان بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب آپ نے جو انٹرو دیا میں اس پورے انٹرو کے ایک ایک لفظ سے اتفاق کرتا ہوں. جزاک اللہ. پاکستان اللہ تعالیٰ کا راز اور اس کی عظیم ترین نعمت ہے. جزاک اللہ. میں سورہ انفال کی ایک آیت سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں. یہ آیت نمبر 26 ہے. اس میں جو حال اہل مکہ مسلمان جس بنیاد پر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے اور انہیں ایک خود مختار اسلامی ریاست نصیب ہوئی, اس کا جو اللہ تعالیٰ نے پس منظر ذکر کیا, تقریباً وہی پس منظر ریاست مدینہ کے پرتاؤ اور عکس پاکستان کا بھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ, تم وہ وقت یاد کرو جب تم عددی اعتبار سے تھوڑے تھے مکہ مکرمہ میں. مستضعفون فی الارض, اور کمزور تھے. تخافون یتخطفکم الناس فآواکم, اور تمہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ وہاں کی جو غیر مسلم طاقتیں ہیں وہ تمہارا معاشی اور مذہبی استحصال کریں گے, اور پھر انہوں نے تمہیں اس پر مجبور کیا. فآواکم, تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھر ایک ٹھکانہ دے دیا, اللہ, ایک الگ ریاست دے. بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے پاکستان کا نقشہ. پاکستان کا ہی نقشہ ایسا ہی پاکستان کے ساتھ تھا. وَأَيَّدَكُمْ بِالنَّصْرِ, اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری خاص مدد فرمائی. اللہ. دیکھیں جب پاکستان تقسیم ہوا, ہندوستان تقسیم ہوا اور پاکستان بنا, تو اس وقت اتنے زیادہ مہاجرین جب اس وطن میں آئے تو ان لاکھوں مہاجرین کا گھر, پھر ان کی غذائی ضروریات, پھر ان کو معاشی طور پر مستحکم کرنا, یہ ساری ایک بہت بڑی اس وقت کی پریشانیاں تھیں. ایسا ہی ہے. تو اسی طرح ہی معاملہ پیش آیا جب مکہ کے مہاجرین مدینہ طیبہ میں آئے, تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری خاص مدد کی. اللہ. ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت اس تناظر میں پاکستان کا نقشہ کھینچ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خطے میں, اس دائرے میں آنے والے مہاجرین کو ایسا آباد کیا اور ایسا ان کو وہاں پر رہنے کے لیے تمام تر ضروریات مہیا کیں کہ انہیں جلد ہی یہ ساری پریشانیاں ختم ہوتی نظر آئیں. الحمدللہ. اب یہ آیت آگے جاری ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ وہ آپ کا وطن تھا. بالکل ایسا.
جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے لگے تو آپ نے دعا کی ماں طیبہ کی، اے مکہ تو کتنا پاک شہر، اللہ، ماں احبہ کی، اور تو کس قدر میرا محبوب ہے۔ ایسا ہی یہاں کے لوگ اگر ایسے اسباب پیدا نہ کرتے تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر کسی اور جگہ کو اپنا وطن نہ بناتا۔ بالکل ایسا۔ لیکن جب آپ مدینہ طیبہ آ گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں مدینہ طیبہ ایک نئے وطن کی محبت پیدا کی، تو اس وقت سرکار کریم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، تیرے ابراہیم نے مکہ مکرمہ کے لیے برکت کی دعا کی، میں مدینے کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، اور مثلی ہی، اور یہ دعا کرتا ہوں اس سے زیادہ برکت اس شہر میں دے دے۔ اور سرکار کریم علیہ السلام کو اتنی محبت تھی اپنے وطن سے کہ جب آپ سفر سے واپس آتے اور آپ کی مدینہ طیبہ کی دیواروں پر نظر پڑتی تو اشتیاق میں حضور اپنی سواری کو تیز کر اللہ اکبر، سبحان اللہ، جلدی سے اپنے وطن میں داخل ہو۔ سبحان اللہ۔ ان جو احادیث کی روشنی میں جو میں نقطہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، وطن سے محبت جہاں فطری عمل ہے وہیں ہمارے دین کا تقاضا بھی ہے۔ واہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت گفتگو، بڑی ابتدائی گفتگو، بڑی کمال۔ اب بتائیے ذرا جیسے صاحب، آپ تو ماشاءاللہ اللہ آپ کو صحت عافیت پہ رکھے، اور آپ تو ہمارا سرمایہ ہیں، اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ آپ کچھ بتائیے پاکستان کے بارے میں، آپ کا گھر جو مسلم لیگ جو ہے وہاں پہ اس کا آفس تھا، کچھ یادیں ذرا شیئر کریں لوگوں کے ساتھ پاکستان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ۔ جنید صاحب، ابھی آپ نے جس انداز میں تقسیم کے وقت کے واقعات بیان کیے، ہجرت کے دردناک واقعات، اس نے ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اللہ، ان باتوں کو سن کے آج بھی ہم اشک بار ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی جن پر بیتی آئے، اللہ ہی جانتا ہے کہ کس طرح انہوں نے یہ صدمے سہے۔ ایسا ہی ایسا ہی۔ آپ نے اشارہ فرمایا کہ ہمارا گھر مرکز تھا پاکستان کی آزادی کی موومنٹ کا۔ اس وقت آزادی کی تحریک کو مسلم لیگ ہی لیڈ کر رہی تھی، جی، قیادت بھی بڑی عظیم تھی، قائد اعظم علیہ رحمت، سبحان اللہ، جن پر مکمل اعتبار تھا۔ ایسا ہی ہے۔ آج کا جو ایک المیہ ہے نا لیڈرشپ پہ، وہ اعتبار نہیں رہا۔ ایسا ہی ہے۔ خیر، قائد اعظم علیہ رحمت کے قریبی ساتھی تھے میرے تایا محترم حضرت میاں حیات بخش۔ اچھا، ماشاءاللہ، اوہو، وہ پنڈی میں انجمن فیض الاسلام کے صدر بھی رہے تا حیات۔ پہلا جلسہ جس میں قائد اعظم پنڈی میں تشریف لائے، انہوں نے اس کا اہتمام اور انتظام کیا۔ واہ واہ واہ، تو آپ تو اس اعتبار سے ہمارے سر کا تاج، ویسے بھی سر کا تاج اور ایسے بھی سر کا تاج ہے، پھر تو آپ کا گھرانہ تو پھر ہمارا محسن ہے، اس کا مطلب۔ الحمدللہ، وہ دور تھا، ہم چھوٹے تھے لیکن اتنا تھا کہ یہ آوازیں کانوں میں پڑتی تھیں جنہیں ہم دہراتے تھے جذبوں کے ساتھ۔ واہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ ہم جس حویلی میں ہمارا قیام تھا وہ کوئی 9 کنال کی تھی، اور اس کے اندر اتنی وسیع جگہ تھی کہ ہم اپنے جلوس نکالتے تھے 5-6 فیملیز کے، 10-10 12-12 افراد گھروں میں تھے، اور بڑی یعنی شدت کے ساتھ ہم یہ نعرہ لگاتے۔ اور ہمیں ایک ڈیوٹی سونپی گئی تھی کہ جب ہمارے گھر سے انگریزوں کے خلاف ریلیز نکلتی تھی، گورنمنٹ کے خلاف بھی، تو ہم نے جھنڈیاں بنا کر نا جی وہ لگانی ہوتی تھیں، جو ٹرک جس کے اندر سارے جمع ہو کر جاتے تھے نعرے لگاتے ہوئے۔ کیا باتیں، کیا باتیں، واہ واہ۔ اچھا، وہاں پر یہ ساری کارروائیاں ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی۔ بعض اوقات جلوس پر ٹیئر گیس کی گئی، میرے اپنے بھائی، کزن اور جو گرون اپ تھے جاتے تھے جلوس میں، وہ بے ہوش ہو کر گرتے، تولیے ساتھ لے کر جاتے تھے بھگو کر کہ بھئی گیس کا اثر کم ہو، پھر ان کو جیلوں میں بھی ڈالا گیا۔ یہ وہ چھوٹی موٹی تکلیفیں کہہ لیں، نہیں سر، یہ چھوٹی موٹی نہیں، بہت بڑی تکلیفیں تھی، لیکن بات یہ لوگ بڑے تھے اس لیے اس کو جھیل گئے، بڑی جذبہ بڑا تھا، محبت کے ساتھ اور جذبوں کے ساتھ نکلتے تھے۔ ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی۔ اور پھر جب پاکستان بن گیا تو ہمارا گھر مرکز بنا مہاجرین کے لیے، پناہ گاہ۔ واہ، یعنی آپ دوسرے لفظوں میں انصاری بنے۔ الحمدللہ، یہ کرم نوازی تھی
वहाँ पर बड़ी तादाद में जमा होते थे और उनको हर नौ का सामान, घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें, वाह वाह वाह, वो उनको मुहैया की जाती थी। वो ज़रा बताइए कुछ कि जब वो महाजरीन आपकी तरफ आए, वो क्या समा था, क्या माहौल था, कैसे अल्लाह लोग? अकबर। देखिए उनके चेहरों पर एक तमानियत थी कि हम अपने घर पहुँच गए हैं। आए हाय हाय आए हाय, इस कदर खुश होते, और फिर उनको जब मोहब्बत से हम बड़े हमारे सामने हमारे उनको गले लगाते आए हाय, और उनके आंसू बहते थे खुशी से। आए हाय, उसके बाद उनकी ज़रूरियात पूछ के लिस्टें बनाकर सामान रखा होता था तैयार। मैंने देखा लंबी लाइनों में भी लोग जमा हो जाते बाज़ औक़ात, और उनको सारा सामान, खाने पीने का सामान, ये अरसा दराज तक उनको दिया जाता। अल्लाह, यानी आप अभी बातें कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल उस मौसम में चला गया हूँ। वो खुशबू मुझे महसूस हो रही है कि महाजरीन जब आए होंगे तो क्या समा होगा, क्या माहौल होगा। इस पे गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब आप भी ज़रा सा थोड़ा बताइए, क्योंकि ये बिल्कुल मैं दूसरे ट्रांस में चला गया हूँ इस वक्त, और आप तो माहिर नफ्सियात हैं, तो आपको पता है जब इंसान इस तरह से जो है वो अपने माजी में जाता है, और ख़ासतौर पर वो माजी जो बड़ा ताबिंदा माजी हो, कुर्बानियों से भरपूर हो। ज़रा आप भी बताइए कुछ इस हवाले से। देखिए, मैं उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद यानी वजूद में आई ये जनरेशन। तो एक तरह से तो हमें पैदा होते ही ये तोहफ़ा मिला, आज़ादी का जो तोहफ़ा, और फिर जब बलूगत में पहुँचे तो पता चला कि पाकिस्तान की जद्दोजहद क्या थी और पाकिस्तान क्यों बनाया जा रहा था। जब तारीख़ में हम सब ये चीज़ें पढ़ते हैं तो इतनी कुर्बानियों के बाद, इतनी मेहनत के बाद जब पाकिस्तान हमें मिला, तो आहिस्ता आहिस्ता हमने महसूस किया कि हमने इसकी वो कदर नहीं की जैसे कि करने की ज़रूरत थी, और हम गिले शिकवे से भरपूर रहे। हम अपनी ज़ात से बाहर निकल के एम्ब्रेस ना कर सके इस जन्नत अर्ज़ी को जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं। तो मेरे ख़्याल के मुताबिक जो पाकिस्तान की जो ओनरशिप है उसको महसूस करने की ज़रूरत है। जितना हम पाकिस्तान की ओनरशिप लेंगे उतना ही हम इसे सीने से लगाएंगे। अच्छा, हम आ गए दूसरे फेज़ पे, पाकिस्तानियत पे। उससे पहले ज़रा मैं चाहता हूँ, वो आपने पूरी ज़िंदगी, आपको पाकिस्तान ने एक मकाम दिया, एक नाम दिया, इसी धरती से आपकी जो है वो शनाख्त बनी। डॉक्टर सदाकत साहब को जो है वो दुनिया जानती है, तो दुनिया ये कहती है कि ये पाकिस्तानी है। वो जो लफ्ज़ पाकिस्तान आपके साथ लगा हुआ है, वो पाकिस्तान क्या है? पहले तो लोगों को ये बताइए ना कि पाकिस्तान क्या है एक्चुअली। इसका तो एहसास सारी ज़िंदगी रहा, दुनिया में हर जगह में गया, अमेरिका में बहुत सा वक्त गुज़रा, यूके में बहुत सा वक्त गुज़रा, लेकिन तालीमी सिलसिले में मैंने कभी भी बिला वजह किसी और मुल्क में क़याम नहीं किया। जब भी गया तालीम के सिलसिले में या ट्रैवलिंग के जो दूसरे ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए। लेकिन ये एक पक्की बात है कि मुझे हमेशा दुनिया में मैं जहाँ भी गया, मेरा दिल पाकिस्तान में मैं छोड़ के हमेशा जाता रहा। और ये भी एक बहुत बड़ा सरमाया है, अपने मुल्क से मोहब्बत करना। चाहे आप किसी भी बहुत जदीद मुल्क में जाएं जहां आपको बहुत ज़्यादा अमारत नज़र आए, लेकिन जो हमारे मुल्क के अंदर एक अपनायत का पहलू मैं हमेशा से महसूस करता हूं कि यहाँ का चप्पा चप्पा जो है वो मुझे अच्छा लगता है, मुझे उससे प्यार होता है। और यही जो असल खुशी है जो आप हासिल करते हैं जब आपका रिश्ता जो है अपने वतन से मजबूत होता है, और आपके दिल में कभी ख्याल तक नहीं आता कि आप किसी और मुल्क में चले जाएं, चाहे यहाँ कुछ तंगियाँ हैं। और मैं अब भी समझता हूँ, चूँकि मैंने काफ़ी अरसा पाकिस्तान में यानी गुजारा है, और मैं उम्र के 70वें बरस की तरफ जा रहा हूँ। यानी पाकिस्तान और आपकी उम्र में 5 बरस का फ़र्क है तकरीबन। तीन चार बरस का फ़र्क है। पाकिस्तान आपसे बड़ा है तो थोड़ा, यानी मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी नेमत मुझे हमेशा पाकिस्तान की शक्ल में महसूस होती है। और मैं समझता हूँ मायूसी की कोई बात नहीं है। जो हर वक्त लोग पाकिस्तान के बारे में ये बातें करते हैं कि जी मईशत तबाह हो गई, फलां कुछ भी नहीं है, कुछ भी। इस पर गुफ्तगू करेंगे। ये तो अभी हमें ऐश पाकिस्तानी हमारा क्या किरदार होना चाहिए, अगले फेज़ में उसी में बात करते हैं इंशाल्लाह। ज़रा असल में वो मसला पता है क्या, इस वक्त करोड़ों लोगों की तवज्जो होती है महविश की तरफ, और वो जानना चाहते हैं कि जी उन्होंने बना क्या लिया है, कहाँ तक बना लिया है। ज़रा बताइए जी। कीमा मैक्रोनी जो है, आवाम परेशान है, टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं, हमें फ़ोन उठा के हमने एक तरफ रख दिए।
ہر آدمی یہ پوچھ رہا ہے, ہر عورت یہ پوچھ رہی ہے مہوش نے کیا بنا لیا. جی ہماری ہاف جو ہے افطاری وہ بالکل تیار ہے, قیمہ میکرونی بھی ریڈی ہے, کیرمل فرنی بھی بالکل تیار ہے, اور اسی کے ساتھ میں بنا رہی ہوں سبروسوں کے سیخ کباب فرائی کر رہی ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایکوا بڈیز جو ہیں سبروسوں کے وہ بھی فرائی کر رہی ہوں, اور جو کیوی لیمونیڈ ہے وہ ٹھیک 5 منٹ بعد وہ بھی ریڈی ہو جائے. تو بس آپ کو پتہ ہے نا آپ نے کیا کیا الگ رکھنا ہے. جی جی ہاں بس یہ اصل بات یہ ہے. ہمارے ساتھ رہے ناظرین. بس آج تو پاکستان ہے صاحب, اس مٹی کا قرض ہم اتار نہیں سکتے. یاد رکھیے گا صاحب, ایک جملہ میں عرض کرنا جا رہا ہوں. آج دیکھ لیجئے ذرا ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا. 1.5 لاکھ کے قریب انہوں نے انتہا پسند ہندوؤں کو, جو بی جے پی کے غنڈے ہیں, جو جنتا دل کے غنڈے ہیں نا, ان کو ڈومیسائل دے دیے ناظرین کشمیر کے. 1.5 لاکھ کے قریب کشمیر کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں. بابری مسجد ہمارے ہاتھ سے نکل گئی صاحب, آپ دیکھ رہے ہیں. ابھی وہ کرشن بھومی بنانے جا رہے ہیں آگے, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. وہ باقاعدہ وہ اس جگہ کو انہوں نے مطلب مارک کر لیا ہے. اب اس جگہ پہ جو ہے باقاعدہ وہ کرشن بھومی پہ جو ہے وہ اس کو تعمیر کرنے جا رہے ہیں. تو جس ملک کے اندر آذان تک پہ پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہو, اور قرآن کی 26 آیات نکالنے کی معاذ اللہ بات ہو رہی ہو, آپ ذرا سوچئے کہ اگر خدا نخواستہ آج ہمارے ساتھ ہوتے وہ, یا ہم ان کے ساتھ ہوتے, تو ہمارا کیا حال ہوتا. اس آزادی پر اللہ کا شکر ادا کیجئے. ملاقات کرتے ہیں آپ سے. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کا موقع ہے اور 27واں روزہ ہے. کیا خوبصورت اور کیا حسین دن ہے ناظرین. بس پاکستان کی باتیں ہو رہی ہیں, اور بزرگ شخصیات موجود ہیں. جناب ڈاکٹر صداقت علی صاحب بھی موجود ہیں, جسٹس ریٹائرڈ میاں نذیر اختر صاحب موجود ہیں, جن کا گھر مسلم لیگ کا مرکز تھا ناظرین. اس زمانے کی قربانیوں کی جو ابھی داستانیں آپ بیان کر رہے ہیں, ابھی مزید اس پہ گفتگو کریں گے, لیکن پہلے مفتی صاحب سے ذرا پوچھتے ہیں. مفتی صاحب, آپ کا پاکستان, مطلب آپ کی نگاہ میں پاکستان کیا ہے؟ میرا محبوب ہے. آہا, مجھے عشق ہے پاکستان. واہ واہ واہ. اور اس لیے بھی عشق ہے کہ یہ اتفاقاً نہیں بنا. واہ. یہ خدا اور مصطفیٰ نے بنایا ہے. واہ 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 واہ. اور یہ قدرت کا انتخاب ہے. واہ. تب جا کر یہ بنا ہے. واہ. اور اس لیے بھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ مکہ مدینہ بیت المقدس جو دینی مقدس مقامات ہیں, ان کے بعد روئے زمین پر ہمارے لیے مقدس ترین مقام پاکستان ہے. واہ. اور یہ بھی کہ جیسا کہ ایک روایت میں حب الوطن من الایمان, وطن کی محبت تو ایمان کا حصہ ہے. اللہ اکبر. تو بھلا ایک شخص مومن ہو اور اپنے وطن سے محبت نہ کرے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن ہوگا ہی وہ جو اپنے وطن سے محبت بھی رکھتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں جی, قرآن مجید میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن کے لیے اتنی محبت کرتے تھے کہ دعائیں کرتے تھے. وہ اس طرح دعا کر, رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات. اے اللہ, تو میرے اس وطن کو جائے امن بنا دے. نمبر 2 دعا کیا کی, امن کا گہوارہ ملک ہوگا تو ہی ملک ترقی کرے گا نا, ایسا ہی ہے. تو ہی وہ پرسکون آمادگاہ ہوگی, تو ہی وہ تمانیت سے بھرپور گہوارہ ہوگا. دوسری دعا یہ کی کہ اے اللہ, اس کو معاشی طور پر استحکام دے. اللہ اکبر. اس کے غذا میں, اس کی پیداوار میں, اس کے تمام جتنی بھی اس ملک کی پیداواریں ان میں برکتیں عطا کر دے, اور ان میں انسانیت کے لیے نفع پیدا کر. سبحان اللہ. یہ آپ نے دعا فرمائی اپنے وطن کے لیے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ جو وطن سے محبت کرتا ہے نا, وہ وطن کا استحکام بھی چاہے گا, امن بھی چاہے گا, وطن کی معاشی ترقی کی بھی خواہش رکھے. سبحان اللہ. بات آگے بڑھاتے ہیں. دس صاحب, آپ کی بات جہاں منقطع ہوئی تھی, وہ آپ بڑی ایک خوبصورت داستانیں بتا رہے تھے ہجرتوں کی. ذرا بتائیے کہ وہ جو کیفیات تھیں جو مہاجرین کی, وہ کیا تھیں جس وقت وہ پاکستان آئے؟ کیونکہ ہم تو ظاہر ہے, میری تو عمر بہت کم ہے, ہم تو پڑھتے ہیں جب تاریخ میں, جیسا میں نے ابھی تاریخ بیان کی, تو وہ تو اتنی قربانیاں دے کر آئے تھے.
وہ لمحات کیا قربانیوں سے بھرپور لمحات تھے، ذرا بتائیے۔ بے شک آپ نے درست فرمایا، سچی بات ہے کہ ان کے چہروں کو دیکھ کر ہمیں خوشی ہوتی تھی کہ ہمارے یہ بھائی بہت تکلیفیں اٹھا کر آئے اور ہم بھاگ بھاگ کر ان کی خدمت کرتے۔ واہ واہ۔ اور ہمارے بڑوں کو جب ملتے تھے تو ان کی محبتوں پر حیران ہوتے تھے کہ جس طرح سے آپ نے ہمیں گلے لگایا ہے، ہماری ضروریات کو پورا کیا ہے، خیال رکھا ہے، اور یہ خیال صرف حویلی کی چار دیواری میں ہی نہیں بلکہ باہر جہاں جہاں ان کو آباد کیا جاتا تھا وہاں جا کر ان کی خیریت پوچھتے تھے۔ اس زمانے میں میرے والد محترم بھی اور تایا دونوں کو ریہیبلیٹیشن آفیسر کی پاور تھی کہ آپ گھر الاٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہاں جی، حالانکہ دونوں بائی پروفیشن انجینئر تھے، تو یہ باہر سے لٹ پٹ کے جو لوگ آتے تھے ان کو جا کر خود گھر کھول کے اور الاٹ کرتے تھے۔ واہ 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 واہ، کیا بات۔ اور پھر ان کی محبتیں ہمیں ملتی تھیں، واہ، ہماری قدر ہوتی کہ آپ کا تعلق اس خاندان سے ہے۔ واہ واہ واہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا، ایک بات جب ہمارے قائد حضرت قائد اعظم نے فرمائی کہ ہماری قومی زبان اردو، ہم پنجابی بولتے تھے گھروں میں۔ میرے والد محترم تایا کہتے ہیں بھائی گھروں کے اندر پنجابی بولو لیکن باہر جہاں بھی بات کرنی ہے تو اردو میں بات کرنی۔ واہ، اردو کو ہم یعنی دل و جان سے پسند کرنے لگے۔ واہ، کیونکہ قائد نے فرمایا تھا۔ قائد نے، واہ واہ، اور اسی میں گفتگو کرتے، خوش ہوتے۔ واہ، ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں، بتائیے۔ وہ الگ ہے۔ ایک بار ایک ڈیلیگیشن پاکستان سے انڈیا گیا، اس میں جو شامل افراد ان سے میری گفتگو ہوئی، وہاں جا کے سارے ہندو کی وہ جو گفتگو ہوتی ہے اس کو سن کر کچھ پگھل سے جاتے ہیں اکثر و بیشتر، اور وحدت کی اور آلو گوشت کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ صحیح۔ اس کو سن کر تو ایک ہندو کو جرت ہوئی، لیڈر ان کا، اس نے کہا آپ کو مل کر بہت خوشی ہوئی، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس سرحد کو، اس کی لکیر کو ختم کر دیں۔ اوہو، ایسے کیسے ختم کر دیں؟ اس مرحلے پر ایک خاتون، ایسے کیسے ختم کر دیں؟ ایک خاتون اللہ اس کو سلامت رکھے، وہ فوراً اٹھی، سٹیج پر گئی اور جا کے اپنے ہاتھ دونوں یوں کھولے اور کہا کہ ابھی جو آپ نے بات کی ہے دیکھ لیں، کچھ لکیریں ایسی ہوتی ہیں جن کو نہیں مٹایا جا سکتا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ جو محبت تھی اس کے دل میں پاکستان کی، جس جذبے سے اس خاتون نے باتیں، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا بھول جائیں آپ کا کردار نہیں کہ آپ کے ہم قریب بھی بیٹھیں، آپ نے پاکستان کے اندر بھی خرابیاں پیدا کی اور ہندوستان کے اندر ہماری نسلوں کو برباد کر دیا۔ ایسا ہی ہے، یہ جو رسم الخط تبدیل کر کے سابقہ جتنا لٹریچر عربی، اردو اور وہ فارسی میں ہے اس سے کاٹ دیا نا ان نسلوں کو۔ بات یہ اس زمانے کے اندر جو کچھ بھی بویا، یہ پری پارٹیشن تو ظاہر ہے ہم جب پڑھتے ہیں تاریخ کے اندر، اس زمانے میں جو سکھ اکالی دل تھے، جو اکالی سینا تھی، جو راشٹریہ سیوک تھا، جو دیگر جنتا دل کے اور یہ بی جے پی کے جو مطلب ہنڈے تھے، آپ اندازہ ان کی جو مطلب اس وقت کی جو تنظیمیں تھیں، آپ اندازہ کیجئے کہ مسلمانوں کو تو صاحب اللہ معاف کرے جینے کا حق نہیں تھا، بے شک۔ یہ تو اگر وہی بات ہے، مجھے یاد پڑتا ہے وہ جو نہرو کی بہن نے کہا تھا نا، وجے لکشمی پنڈت نے، مفتی صاحب، اس نے بڑی ایک کمال بات کہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ جی اگر یہ مسلم لیگ کے پاس، کانگریس کے پاس اگر ایک قائد اعظم ہوتے اور مسلم لیگ کے پاس جو ہے وہ اپنا 100 اگر گاندھی اور اپنا ابوالکلام ہوتے تو اس وقت ہم کسی صورت میں پاکستان بننے نہ دیتے۔ یعنی وہ قائد اعظم کو اتنا جو ہے وہ ان کا روب اور دبدبا تھا کہ ایک قائد اعظم اگر کانگریس کے پاس ہوتے تو ہم کبھی بھی جو ہے پاکستان نہیں بننے دیتے۔ اللہ کا شکر ہے جی، یہ لائن یہ تو قدرت کی بنائی ہوئی لائن ہے، بے شک، اللہ اور اس کے رسول کی بنائی ہوئی لائن ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جی میں کیا بنا لیا آپ نے، یہ بتائیے۔ جی ہماری افطاری بالکل تیار ہے، قیمہ میکرونی بن چکی ہے، اس کے ساتھ کیرمل فرنی بھی تیار ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے سبروسو کے سیخ کباب، سبروسو کی ہی کچوریاں، سبروسو کے ہی ایکوا بڈیز، یہ میں نے سب فرائی کر لیے ہیں، اور ہمارا جو ڈرنک ہے کیوی لیمونیڈ، یہ بھی ریڈی ہے۔ واہ جی واہ، تو ساری تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اب آپ بتائیے ذرا، یہ ایک جو ہمارے سوچ پیدا ہو گئی ہے، بات بالکل درست جیسے صاحب فرما رہے ہیں، اور یہ سوچ ابھی پیدا ہو گئی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ بھی ایک خاص مقصد کے تحت ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو باقاعدہ بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں، اور یہ بھی 5th جنریشن وار کا ایک حصہ ہے، اس وارفیئر کا حصہ ہے کہ جی ذہنوں کو تبدیل کیا جائے، بتایا جائے کہ یہ صرف ایک لکیر ہے،
ذرا آپ بتائیے صرف ایک لکیر ہے کیا یہ؟ نہیں قطعی طور پر یہ ایک لکیر کی بات نہیں ہے، کیونکہ جو پاکستان بنانے کا مقصد تھا وہ پوری معاشرت کو الگ سے دیکھنے کا مقصد تھا. اور ویسے بات ٹھیک ہے کہ کوئی جنگ نہیں ہونی چاہیے یا کوئی امن کا چارہ کرنا چاہیے، اور ہمارے ساتھ جو زیادتیاں تھرو آؤٹ پچھلے 70 سال سے 70 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں ادھر سے ہو رہی ہیں، اور ہمارے ملک میں جو بدامنی کی کوششیں مختلف خطوں میں وہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر وقت ہمارے خلاف جنگ جویانہ وہ ذہن رکھتے ہیں، تو اس کو تو بدلنے کی ضرورت ہے. لیکن جیسے وہ اپنے گھر میں خوش رہیں اور ہم اپنے گھر میں خوش رہیں، تو یہ سیدھی سی بات ہے کہ ہماری ایک معاشرت ہے، ہمارا ایک زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہے جو کہ ان سے بہت مختلف ہے. ہمیں ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، پر ہمیں اپنے معاشرت سے اپنے رنگ ڈھنگ سے بہت محبت ہے، اور ہمیں موقع ملنا چاہیے جو کہ آج تک ہمیں مل نہیں سکا ان کی آپریشن کی وجہ سے. ہمیں موقع ملنا چاہیے کہ ہم اپنی معیشت کے اوپر کام کر سکیں، کیونکہ جب ایک اتنا بڑا اور ظالم دشمن ہمارے ساتھ ہر وقت جو ہے ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہوتا ہے، تو ہمیں اپنا چارہ کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری معاشی ترقی کی رفتار بہت رکتی ہے. پر ان سب چیزوں کا حل یہ ہے کہ ہم میں سے ہر فرد جو کہ اپنے آپ کو پاکستانی کہتا ہے اور وہ اپنی جو معاشی ذمہ داریاں ہیں ان کو بدرجہ اتم سمجھے، یعنی ایز پاکستانی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے. ایز پاکستانی، کیونکہ ہم مقروض ہیں تو یہ ہم سب کے اوپر انفرادی طور پر ایک بوجھ سمجھا جانا چاہیے کہ کس طرح ہم جب ایک آدمی کام کرتا ہے اور معاشی ترقی کے لیے کوشش کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا اثر ہماری ملکی معیشت پہ پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم بات تو بڑی کرتے ہیں کہ جی ہم نے ادھر ملک سے قرضہ لیا، اس ملک سے قرضہ لیا، لیکن انفرادی طور پر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ہم ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ نہیں ہے، ہمارے لیے وہ نہیں ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خود پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہمیں ایک زمین کا خوبصورت ٹکڑا ملا جو دنیا میں اپنی مثال آپ ہے، تو ہم اس کو پراپرلی سنبھال نہیں سکے، ہم اس کو نشو و نما نہیں دے سکے، اس کی نگہداشت نہیں کر سکے. تو یہ بوجھ ہم سب پاکستانیوں کے سر پہ ہر وقت محسوس ہونا چاہیے. اور جو پاکستانی باہر دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں معاشی مجبوریوں کی وجہ سے، عام طور پر میں نے ان کو کبھی خوش نہیں دیکھا، اگرچہ وہ باہر جا کے دولت بھی کما لیتے ہیں اور وہ وہاں بڑے بڑے سٹیٹس بنا لیتے ہیں اپنے، لیکن جب بھی کبھی ان سے ملاقات ہوئی تو وہ ترسے ہوتے ہیں پاکستان کے لیے. ایسا ہی، اور ہم یہاں رہتے ہوئے قدر نہیں کرتے. یہ بہت ہی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جسٹس صاحب، یہ جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا کر دی، لیکن اس کے باوجود ہم اس انداز سے اس کی قدر کر ہی نہیں پا رہے جس طرح سے کرنی چاہیے. آپ نے تو ظاہر ہے اتنا، آپ کے خانوادے نے، آپ کے گھر والوں نے اتنا کردار ادا کیا، مجھے تو سچی بات ہے آپ سے مل کے بے انتہا ویسے خوشی ہوئی. ویسے آپ بزرگ ہیں ماشاءاللہ، لیکن اب آپ بتائیے صاحب کہ آپ جیسی شخصیت کے جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا، جس گھرانے نے پاکستان بنانے والوں کی خدمت کی، پھر آپ نے انصاری بن کر مہاجرین کی خدمت کی، ان کو ویلکم کہا، تو ذرا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں ایک پاکستانی کی، ذرا وہ بھی تو بتائیے لوگوں کہ جیسے ابھی مفتی صاحب نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں یہ بات واضح فرمائی کہ پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے اور بنیاد وہی لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ. اور مقصد کیا تھا کہ ہم ایک اسلامی معاشرہ بنائیں جس میں اسلامی اقدار کے مطابق لوگ اپنی زندگیوں کو ڈھال سکیں. واہ. اب ہر ایک کا پہلا فرض تو یہ ہے کہ اپنا جائزہ لے، اپنے آپ کو دیکھے اور اپنے آپ کو صحیح اسلامی رنگ میں ڈھال لے. ہم دوسروں کو تلقین زیادہ کرتے ہیں، صحیح بات، ان کے گریبان میں جھانکتے ہیں. جیسے کسی نے ایک شعر میں کہا ہے کہ محتسب کا دوست ہو بس ایک ہی تو فرض ہے، ہر گریبان جھانک لے اپنا گریبان چھوڑ کر. ہائے کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی بات. اب یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں. یس، یہ ہونا چاہیے. اپنے آپ کی ہم اصلاح کریں اور اس کے بعد معاشرے میں دیکھیں. بحیثیت پاکستانی صرف افراد نہیں بلکہ اداروں نے بھی اپنا فرض پورا کرنا ہے. فوج نے پورا کرنا ہے، عدلیہ نے کرنا ہے، اور سب کو بنیادی طور پر اپنے ملک سے محبت رکھتے ہوئے، شدید محبت، اور اس کی ترقی میں دلچسپی لینی چاہیے، اس کے دفاع میں دلچسپی لینی چاہیے، اور اس میں اس اسلامی نظام کو
اور اقدار کو لانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے جس کی خاطر پاکستان بنا ہے. جس کمٹمنٹ پہ پاکستان لیا ہے, درست ہے, جس کمٹمنٹ پہ پاکستان لیا ہے, یعنی بالکل اس طرح کی بات ہے کہ مدینہ پاک کے بعد دنیا میں دوسری اسلامک آئیڈیالوجی کے اوپر اگر کوئی مطلب زمین ملی ہے تو وہ پاکستان ملا ہے. بے شک, اور یہ اللہ سے ہم نے کمٹمنٹ سے لیا ہے. بلکہ میں تو, مجھے کہنے دیجئے جملہ ادب کے ساتھ, کہ میں اس پاکستان کو بشارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں, میں اس پاکستان کو خواہش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں. آپ نے بڑا اچھا پیغام دیا جی, بہت شکریہ. آپ لوگ تشریف لائے, آپ سے تو انشاءاللہ کلام و افطار کے بعد سنیں گے. اب آئیے ناظرین, مفتی صاحب موجود ہیں, قصیدہ غوثیہ کی جانب چلتے ہیں, اور پھر اس کے بعد چونکہ آج ظاہر ہے پاکستان ڈے بھی ہے تو پاکستان کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے مل کے دعائیں کرتے ہیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم. یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي ساعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال علي. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. وأطلعني على سر القديم وقلدني وأعطاني سؤالي. يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا فلو ألقيت سري في بحار النسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتاني وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. مريدي هموتي واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي. مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال. طبولي في السماء والأرض تقد وشعوس السعادة قد بدالي. بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي. يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال. مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال. أنا الجيلي محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال. أنا الحسن والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال. وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي. يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا. اللهم
صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآل وبارك وسلم يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا ستار يا الله يا ستار يا الله يا ستار يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اے پروردگار عالم، اپنے فضل اور مہربانی سے ہم سب کے آج کے روزے کو قبول فرما لے، اور ابھی تک جتنے روزے گزرے ہیں سارے ہی روزے اپنی بارگاہ میں قبول کر کے رمضان کی شفاعت ہمارا مقدر بنانا. اے اللہ کریم، پہلا عشرہ رحمت کا تھا، تیری خاص رحمتیں اتری. دوسرا عشرہ بخشش و مغفرت کا تھا، تیری مغفرتیں تقسیم ہوئی. اے اللہ، اب دوزخ سے آزادی کے عشرے کے آخری دن ہے، پروردگار ہم سب کو دوزخ سے نجات بخش دے. اے اللہ، تیرے ہم پر بہت احسان ہے، تیرے حبیب کے ہم پر احسان ہے، ہمارے ماں باپ کے ہم پر احسان ہے. اے اللہ، ہم تیرے حبیب کے اور ماں باپ کے احسانوں کا بدلہ نہیں اتار سکتے. اے اللہ، تو ہمیں معاف فرمانا. اے اللہ، ہمیں اپنے حقوق کی کوتاہی معاف کر دے. تو ہمیں ماں باپ اور بیوی بچوں کے حقوق کی کوتاہی معاف کر کے اپنا اور اپنے حبیب کا فرما بردار بنانے، حقوق ادا کرنے والا بنا دے. اے اللہ کریم، ہم سب کو ایسا رزق دے جو تیری راہ میں خرچ، ایسی صحت دے جو تیرے حضور سجدے میں لے جائے، ایسا علم دے جو تیرے حبیب کا فرما بردار بنا دے. پروردگار، جتنے ناظرین بیمار ہیں سب کو شفا دے دے. جس کے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں میں کوئی بیمار ہے اسے شفا دے دے. اے کریم پروردگار، مقروضوں کے قرضے اتار دے. اے اللہ، جو بچوں بچیوں کے لیے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں انہیں نیک پاک رشتے دے دے. جن کی شادیاں ہو گئی انہیں گھروں میں آباد کر دے. جن کی اولادیں نہیں انہیں اولاد کے پاکیزہ پھل سے نواز دے. جن کے رشتے ٹوٹ گئے انہیں بھی نیک رشتہ عطا کر دے. اے پروردگار عالم، خاص طور پر ہمارے وطن عزیز پاکستان کو استحکام، سلامتی اور وقار بخش دے. ہمارے تمام بحرانوں اور کرائسس کا خاتمہ کر دے. اور اے اللہ، اس آخری عشرے کی مقدس گھڑیوں میں تیرے حضور عرض ہے، فلسطین اور کشمیر اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی خاص غیبی مدد فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا السلام علیکم. اور دو ممتاز شخصیات ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، میرے دل کے بہت قریب ہیں، محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب. اور دوسری شخصیت ممتاز اسکالر، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، محترم جناب پروفیسر نصیر قادری صاحب. آپ دونوں احباب کو ایک بار پھر السلام علیکم اور خوش آمدید، اور بہت بہت مبارک
تمام دیکھنے والوں کو اور خاص طور پہ آپ تمام حضرات کو آج ماشاءاللہ 27واں روزہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن ساتھ ساتھ یوم پاکستان بھی آج ہے. تو آج پاکستان کے حوالے سے ناظرین بات ہوگی، بس پاکستان ہوگا. مفتی صاحب ذرا بتائیے، اب جو ایک بہت بڑا سوال ہے کہ پاکستان بنانے والوں نے پاکستان بنا کر تو دے دیا، 20 لاکھ سے اوپر جانوں کے نذرانے بھی پیش کر دیے، ہجرتوں کی ایک طویل داستان ہے جو میں نے ابتدا میں بیان کی، بس وہ سمجھ لیجئے کہ اس کے سینوپسس تھے، ورنہ معاملات تو قیامت صغریٰ سے زیادہ. بحیثیت پاکستانی ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، بتائیے. سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس ملک کے ہر شہری کو، ہر پاکستان کو محب وطن ہونا چاہیے. یہاں کے کانٹے دیگر ترقی یافتہ ممالک کے پھولوں سے زیادہ ہمیں عزیز ہوں. واہ کیا اچھی بات ہے. نمبر 2، مشکلات اور آزمائشوں کی گھڑیاں قوموں پر آتی ہیں. بڑی سے بڑی مشکل اور آزمائش میں بھی قربانی کے جذبات سے سرشار ہونا بھی بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت پاکستانی قوم کے ایک فرد کے ہماری رسپانسبلٹی. واہ کیا اچھی بات. تیسری بات یہ ہے کہ غریب ہو یا امیر، طاقتور ہو یا کمزور، ہر پاکستانی کو اپنے آپ کو آئین پاکستان اور پاکستانی قوانین کا تابع سمجھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. بہت اچھی بات. ورنہ کوئی قوم کبھی بھی اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی اچھی بات جب تک وہ انصاف کے آگے برابری کی حیثیت سے جواب دہ نہ ہو. واہ. چوتھی بات یہ ہے، قوموں میں اتحاد اور اتفاق نہ ہو تو بڑی سے بڑی قوم بھی ایک وقت آتا ہے کہ اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے. علاقائی، لسانی یا قومی تعصبات سے بالا تر ہو کر مساوات کی لڑی میں پرو کر ایک قوم بننا ہوگا. یہ ہماری بحیثیت پاکستانی ذمہ داری ہے. بہت اگر ہم سندھی بن کے سوچیں گے، پنجابی بن کے سوچیں گے، بلوچی بن کے سوچیں گے، ہم پختون بن کر سوچیں گے تو شاید ہم اس ملک کی جو ہم پر احسانات ہیں اس کا حق ادا نہیں کر سکیں گے. بہت صحیح فرمایا. ہمیں ایک پاکستانی اور مسلمان ہو کر سوچنا ہوگا، تبھی ہم اس ملک کے لیے ایک قوم بن کر ترقی کا دروازہ کھول سکیں گے. واہ. پانچویں ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم کسی موقع پر بھی قوم یا سماج کے دشمن عناصر کے ہاتھ کا کھلونا نہ بنے. کوئی اگر پوسٹ آ جاتی ہے جو ہماری قومی سالمیت کے خلاف ہے تو قطعی طور پر اسے شیئر نہیں کرنا چاہیے. بہت اچھی بات. بہت اچھی بات. اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک مثال دوں، میں ابھی رمضان شریف سے پہلے کسی ملک میں گیا تو وہاں ایک غریب ملک تھا، تو وہاں ایک ٹیکسی میں سفر کر رہا تھا. تو ٹیکسی ڈرائیور سے اس ملک کی کمزوریوں سے متعلق میں نے سوال کیے. اچھا. تو اس ڈرائیور، ایک غریب آدمی ڈرائیور ہے، لیکن اس نے اپنے ملک کا اور اپنی قوم کا اور اپنی حکومت کا ایسا دفاع کیا کہ میں حیران ہو گیا. واہ. میں نے اس کی تحسین کی، اس کی تعریف کی. بہت اچھی بات. اور میں نے اس سے یہ سبق لیا کہ ہم اپنے ملک میں، اپنے گھر میں جیسے بھی ہوں، ہمیں دوسروں کے سامنے اپنی عزت اور وقار کو بہرحال قائم رکھنا چاہیے. کیا اچھی بات آپ. اس لیے ہمیں کسی بھی سماج دشمن، قوم دشمن، پاکستان دشمن عناصر کی پوسٹ کو شیئر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کی سازش کو بھانپ کر، جس کی جانب آپ نے اس برس بار بار قوم کی توجہ دلائی ہے، 5th جنریشن وار، یہ اس کا ایک حصہ ہے. ہم نے اس کا حصہ، اس کا کھلونا نہیں بننا. اس کا نقصان آ جا کے ہماری قوم اور ہمارے ملک کا ہی ہونا ہے. ایسا ہی ہے. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی سیاسی عناصر کی آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، اگرچہ ہم اس کو بہت کنڈیم کرتے ہیں کیونکہ ان کے ٹاک شوز میں جو گفتگو کا معیار ہے یہ ایک 3rd کلاس معیار ہے جس سے قوموں کے اخلاقیات بگڑ رہے ہیں. لیکن میں اپنے سننے والوں سے عرض کروں گا کہ آپ اپنے اخلاق پر ان کے اخلاق کا اثر نہ ہونے دیں. اپنے اخلاق کو کسی طور پر، کیونکہ اخلاق قوموں کی شناخت ہوتی ہے. اگر ہمارے اخلاق بگڑے تو ہمارا بحیثیت پاکستانی، بلکہ پاکستان کا جو تصویر ہے یا تصور ہے وہ دوسری قوموں کے سامنے اچھا نہیں رہتا. اور بہت امپورٹنٹ بات جنید بھائی یہ ہے، جس طرح دنیا کے جرائم میں شاید سب سے بڑا جرم یہ کہلائے کہ وہ بدنصیب جو اپنے ماں کے منہ سے لقمہ چھین لے،
आए है। या अपनी माँ के सर से दुपट्टा उतार ले, हाँ। तो ये सुनकर ही दुनिया उस पर लानत करेगी, सही बात, उसको तुफ करेगी, सही बात, उसको बुरा जानेगी। सही बात। ये ऐसा ही है वो शख्स जो अपनी माँ जैसी ममलिकत रियासत को लूटता है, हाँ, इस करप्शन करता है। और हैरत की बात यह है जुनैद भाई, एक आम आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको शऊर का वो दर्जा वो लेवल हासिल नहीं, वो अगर डाका मारे, वो अगर चोरी करे, तो बात कुछ ना कुछ जवाज़ की निकलती है कि इसको समझ नहीं है। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ तो असल मसला ये है, पढ़े लिखे और हाई फाई डिग्रियां लिए हुए अरबों से कम की करप्शन पर हाथ नहीं बिल्कुल मारते। ऐसा। तो अब जाए तो जाए किधर कौम। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि इस कौम में तालीम के साथ तरबियत का मेयार भी बुलंद किया जाए। बिल्कुल ठीक। अगर तालीम पर बहुत ज़ोर है, बजट भी आ रहा है जी इतने तालीम होनी चाहिए, मैं ज़ोर देना चाहता हूँ तरबियत पे, तरबियत तालीम के साथ साथ तरबियत पर फोकस ज़्यादा किया जाए, बिल्कुल सही। वरना आप पढ़े लिखे डाकू पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। सारे ऐसे नहीं हैं, लेकिन ऐसे लोग भी लेकिन पैदा जो है हो रहे उनको हैं। समझना चाहिए, उनको बात। समझना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, उनको ठीक होना चाहिए। अच्छा जी, अब एक बड़ा सवाल है, और ये दो कौमी नज़रिए के हवाले से मैं इसलिए समझना चाहता हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ आपके तवज्जुह से लोगों को पता चले। ख़ास तौर पे अब जैसे कि मुफ्ती साहब ने मेरी वो रग छेड़ दी है, तो मैं चाह रहा हूँ उसी पे बात करूँ मैं। पाकिस्तान के अंदर प्रोफेसर साहब एक ख़ास मकसद के तहत 5th जनरेशन वॉरफेयर को फंड किया गया, बपा किया गया, और वो आपको मुख्तलिफ सेक्टर्स में नज़र आती हैं। अच्छा, उसमें एक काम ये भी है कि इदारों को जो है मतून करना, इदारों से कौम को मुतनफ़िर करना, कौम को इदारों से मुतनफ़िर करना, चाहे उसमें अदलिया है, चाहे उसमें ख़ास तौर पर टॉप ऑफ द लाइन अफवाज पाकिस्तान है, या उसमें पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजिकल मतलब अप्रोच है उसको मुतनाज़ करना, या पाकिस्तान की जो इस्लामिक अप्रोच है उसको मुतनाज़ करना। ज़रा ये बताइए कि दो कौमी नज़रिया जो कहने वाले रवा रवी में कह देते हैं कि सिर्फ एक लकीर है साहब, ये तो अब ऑब्सलीट हो गया, आउटडेटेड हो गया, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम ख़ुद कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, जिसका मतलब ये है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। बिल्कुल ठीक। दुनिया में चंद ममालिक हैं जो एक नज़रिए की बुनियाद पर उनका वजूद सामने आया, उनमें से सर फरिस्त अगर कोई नज़रिए की बुनियाद पर कोई स्टेटस, कोई रियासत आई है, अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान है। हाँ, मदीने के बाद, मदीना शरीफ के बाद, मदीना शरीफ के बाद तो एक हम उसको तो नहीं साथ ले रहे, मदीना शरीफ तो है एक, वो उसी की बुनियाद तो वही, उसी का पड़ता हो पाकिस्तान। इस वक्त हम देख रहे हैं नज़रिया एक आइडियोलॉजी है, एक सोच है, एक फ़िक्र है, एक तसव्वुर है और एक ख्याल है। जब तक आपके पास कोई नज़रिया नहीं, आप कोई फ़ैसला नहीं कर सकते, आप कोई कदम उठा ही नहीं सकते। नज़रिया पाकिस्तान, इसकी तारीफ़ डॉक्टर सैयद अब्बास साहब ने बड़ी अच्छी की। कहते हैं इस्लाम और नज़रिया पाकिस्तान दोनों हम माना है। डॉक्टर अब्बास साहब कहते हैं इस्लाम और पाकिस्तान जो है दोनों हम माना है। इसी तरह फिर डॉक्टर सैयद असलम साहब ने नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़ की। कहते हैं इंसान अपनी इनफरादी, अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारता है, ये है नज़रिया इस्लाम और नज़रिया पाकिस्तान। अब दो कौमी नज़रिया क्या है, इसको अलग अलग पार्टीशन में अगर हम लेके जाएँ, दो कौमियत, इसका मतलब ये बर्रे सगीर पाको हिंद में दो ऐसी कौमें हैं जिनकी अफकार, जिनकी सोचें, जिनकी रिवायात, जिनके तर्ज़ो तमद्दुन, रहने सहने के अंदाज बिल्कुल जुदा जुदा का है, जिनकी सिविलाइजेशन जो है बिल्कुल जुदा जुदा का है। उनमें से एक मुस्लिम है और दूसरे है हिंदुइज़म। बिल्कुल ठीक। जो मुसलमान जो है डे फर्स्ट से हमारा, क्योंकि हम अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले हैं, दीन इस्लाम को मानने वाले हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो इख्तियार नहीं करते। तो कौमी नज़रिया क्या है, हमारे अकाबिरीन ने कहा बर्रे सगीर पाको हिंद में हम एक ऐसी इस्लामी रियासत चाहते हैं जहाँ हम अपनी मर्ज़ी से, इस्लाम की मर्ज़ी से, इस्लामी तरीके से, इस्लामी शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजार सकें। ये दो कौमी नज़रिए का तस्वुर है। माशाअल्लाह, सही। अब तीसरी चौथी बात मैं यहाँ करूँगा। एक हम कहते हैं ना पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान एक सवाल है जुनैद साहब, पाकिस्तान का मतलब क्या, ये क्वेश्चन है। इसका जवाब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप सोचेंगे यार पाकिस्तान का मतलब, ये जवाब कैसे बन गया? पाकिस्तान तो एक रियासत का नाम है, खित्ते का नाम है, एक जोग्राफियाई का इलाका है, इलाके का नाम है, जहाँ मादनियात हैं, जहाँ इलाके हैं, जहाँ ज़मीन है, जहाँ ज़रखेज़ हैं, जहाँ रोड हैं, जहाँ सनत है, पाकिस्तान इस चीज़ का नाम है। इसका जवाब आप ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ क्यों दे रहे हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह का ताल्लुक तो दीन से है, कुरान से है, बात को समझना है, शरीयत से है, मज़हब से है। तो पाकिस्तान को ला इलाहा इल्लल्लाह से क्यों जोड़ा जा रहा है?
تو اس کا جواب صاحب نظر نے دیا. اس لیے دیا جا رہا ہے پاکستان پہلی لائن سے لے کر اور آخری لائن تک, جیسے آپ نے کہا کہ 92 کا مطلب کیا ہے, پہلی لائن سے لے کر پاکستان کی حدود کی آخری لائن ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ وطن کی ایک ایک مٹی کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ مطلب ہے پاکستان کا مطلب. اچھا, وہ آپ کی بات وہ بیچ میں جو آپ دو قومی نظریے کی کر رہے تھے, میں آپ کو بتاؤں یہ بھی قدرت کی کیسی بنت ہے. مفتی صاحب آپ کو یہ توجہ چاہیے کہ جب ابو ریحان البیرونی 1000 سال پہلے سرزمین پہ آیا تو اس نے تو اسی وقت بتا دیا تھا دو الگ تہذیبیں. اور مجدد الفسانی جو ہیں, میں مطلب بیسکلی فاؤنڈر آف دو قومی نظریہ اگر میں کسی کو مانتا ہوں تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے 500 برس پہلے بنیاد رکھ دی تھی. یعنی دوسرے لفظوں میں قدرت نے اپنے کارخانے میں بنت کی ہوئی تھی, یہ صرف ایگزیکیوشن کرنے کے لیے جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو منتخب کیا. میں اس سے آگے بلکہ بات کو وہ لے کے جاؤں گا. یہ خطاب بننا ہی تھا اس لیے کہ اس کو قائد اعظم نے صرف رستہ دیا ہے, اقبال نے صرف رستہ دیا ہے, اکابرین نے صرف رستہ دیا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ خود میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اس خطہ پاک کے لیے دعا فرمائی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. جس کے لیے اقبال بھی کہتا ہے میرے عرب کو جہاں سے میرا وطن وہی ہے. یہ تو اللہ کے رسول نے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں ارشاد فرمایا, ہاتھ اٹھے یا رسول اللہ, ادھر کے لیے دعا ادھر کے لیے. حضور اس خطے کے لیے, ہند کے لیے آپ کیوں دعا فرما رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسے میرے عاشق پیدا ہوں گے, انہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا مگر میرے نام پہ میری جان پہ کرنے کے لیے تیار. وہ جو اپنا کیا کہتے ہیں, یہ ریاست تو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہمیں بتا کے دے دی جناب. وہ چاپ بہار کا جو تھا نا, وہ اپنا چکروتی فرماس جناب, جس نے وہ شق القمر کے واقعے کے بارے میں سنا تھا اور پھر وہ عشق کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے وہ دوڑتا مدینہ شریف تک پہنچ گیا تھا, ادرک کا تحفہ لے کے گیا تھا. بعد میں جب وہ سرکار علیہ السلام سے پوچھا, سرکار علیہ السلام آپ واپس چلے جائیں, تو ابھی عمان میں اس کی جو بندرگاہ ہے وہاں پر اس کا باقاعدہ مزار ہے, وہ ایمان لایا تھا. تو یہ پہلا شخص تھا جو اس خطے سے اٹھ کے گیا تھا اور سرکار علیہ السلام پہ ایمان لے کے جو ہے واپس لوٹا تھا. بہرحال ہمارے ساتھ رہیں ناظرین, کیونکہ واپسی جب ہم آئیں گے تو واپس آ کر میں خاص طور پہ مفتی صاحب سے پوچھوں گا کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے صاحب, بہت بڑی نعمت ہے, ہم اس کی قدر اس انداز سے کیوں نہیں کرتے جس انداز سے کرنی چاہیے. واپس لوٹتے ہیں. ناظرین, میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں, اور آج 28ویں شب لگ چکی, لیکن ظاہر ہے 27 تاریخ آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو ویسے بھی ہمارے لیے اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ آج یوم پاکستان ہے, میرے آپ کے پاکستان کے جنم دن ہے. ناظرین, آج پاکستان وجود میں آیا تھا, دنیا کے نقشے پر اپنی آب و تاب کے ساتھ ابھرا تھا. یہ جو آزادی ہے یہ بڑی قیمتی ہے. ناظرین, اب ذرا مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آزادی کے بارے میں بتائیے صاحب, اتنی بڑی نعمت ہے, ہم اس کو کیوں فار گرانٹیڈ لیتے ہیں؟ اچھا, ایک بات میں حصہ ڈال دوں آپ کی بات میں. اللہ تعالیٰ نے پاکستان ہمیں دیا, اور دیا بھی لیلۃ القدر میں. پاکستان کے تقدس کو اس سے بہتر نسبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ, سبحان. اسے شب قدر کی اہم رات نصیب ہوئی. ہمیں اسی سے سمجھ جانا چاہیے یہ پاکستان بڑی مقدس چیز ہے. اور بزرگ کہہ گئے ہیں جو پاکستان بنانے میں شریک تھے, بڑے بڑے پیران اعظام اور مشائخ کرام, کہ جس نے اس پاکستان کے بارے میں برا سوچا یا اس کے ساتھ برا کیا وہ تباہ و برباد. ایسا ہی اور ایسا ہوتا رہا. اس لیے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہیں. اشفاق احمد صاحب نے جو بابا جی کا واقعہ بیان کیا تھا, جس نے اس پاکستان کو کاٹنے کی کوشش کی, اس کے کسی جز کو تکلیف دینے کی کوشش کی, اس کے اپنا وجود ختم ہو جائے. سر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. ایسا ہی. جہاں تک بات ہے آزادی کی, جنید بھائی کئی مثالوں سے یہ بات واضح ہو. ایک انسان کے اندر فطرتی طور پر جذبہ آزادی ہے, آزادی سے محبت کرتا ہے, آزاد رہنا چاہتا ہے, آزاد جینا چاہتا ہے, آزاد یہ دنیا دیکھنا چاہتا ہے, آزاد یہ اپنی مذہبی اقدار اور روایات کو قائم رکھنا چاہتا ہے.
آپ تھوڑی دیر کے لیے کسی دن کسی تھانے میں یا کسی جیل میں جائیں تو قیدی سے پوچھیں کیا فیل کر رہے ہو. میں نے کہا شاید آپ مجھے تھانے میں بھیج رہے ہیں. وہ کہے گا یار مجھ سے سب کچھ لے لو, یہاں سے مجھے باہر نکال. بہت صحیح کہہ رہے ہیں, بہت صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس سے بڑی مثال آپ آزادی کی قومی اعتبار سے دیکھنا چاہیں اس زمانے میں تو آپ کشمیریوں سے پوچھیں. بالکل صحیح بات ہے. جو گزشتہ 8 دہائیوں سے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اور 3 سال سے تو بالکل لاک ڈاؤن میں ہیں. بالکل صحیح. اور انہی کے لاک ڈاؤن سے تو قدرت نے ساری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیا. اس لیے ساری دنیا کو اس لیے کہ جو براہ راست اس جرم میں شریک تھے یا جنہوں نے خاموش رہ کر اس جرم کی حمایت کی, سارے کے سارے اس جرم کی پاداش میں لاک ڈاؤن ہو گیا آج پوری دنیا. اسی طرح فلسطینیوں کو دیکھیں اللہ, اور ان کا کرب اور دکھ سمجھیں کہ جن پر غاصبانہ قبضہ کیا گیا, جن پر ظالمانہ کارروائیوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے. روزانہ کی تعداد میں وہاں کی بچیوں کے ساتھ جو عصمت دری کی جاتی ہے, وہاں کے نوجوانوں کو شہید کیا جاتا ہے, جہاں وہ بیت المقدس میں آزادی کے ساتھ عبادات نہیں کر پاتے. ایسا ہی ان سے پوچھئے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت. اللہ کا شکر ہے کہ اس مالک نے ہمیں یہ ملک تحفے میں دیا. ہم یہاں آزادی کے ساتھ اذانیں دیتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, درود و سلام کی صدائیں بلند کرتے ہیں. اس ملک میں ہم اپنی من کی بات کرتے ہیں, اپنے انداز سے جیتے ہیں, اپنے انداز سے بزنس کرتے ہیں. ہمیں یہاں پر اجنبیت فیل نہیں ہوتی. بالکل صحیح. دوسرے ممالک میں رہنے والے پاکستانی وہاں پر 8-10 دہائیوں سے بھی رہ رہے ہوں, تب بھی وہ اپنے آپ کو اجنبی فیل کرتے ہیں. کسی کا کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں رہنے والا سر اٹھا کر چلتا ہے, سر اٹھا کر بات کرتا ہے, اور سر اٹھا کر وہ اپنے انداز زندگی گزارتا ہے. اس لیے ہمیں اس ملک کی قدر کرنی چاہیے. کہ میں ایک بات نہیں کروں گا تو جنید بھائی میری بات مکمل نہیں ہوگی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کی اس وقت تک حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. اس کے 2 معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کوئی قوم پست ہے, ذلت میں ہے, وہ قید کی زندگی گزار رہے ہیں, مشکلات میں ہیں, استحصال میں ہیں. وہ اگر اپنے رویے, اپنے انداز, اپنے افکار, اپنی اقدار چینج کریں, اللہ ان کی حالت بدل دے گا. بے شک انہیں ذلت سے عافیت کی طرف لے گا. اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے ایک قوم عافیت اور نعمت میں زندگی گزار رہی ہے, اگر وہ اپنی اقدار, اپنی روایات, اپنی آئیڈیالوجی اور جس نام پر وطن لیا تھا اس خاص فلسفے کی حفاظت نہیں کرتا, تو پھر اللہ ان کو نعمت سے نکال کر زوال کی طرف لے آئے گا. اس آیت کا یہ بھی ایک مطلب ہے. اس لیے آج جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ یوم پاکستان یوم تشکر ہے, اس تشکر کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اس نعمت کے حصول پر اس طرح زندگی گزاریں جس طرح زندگی گزارنے کا تقاضا ہم سے ہمارا دین کرتا ہے. آخر میں پروفیسر صاحب, چونکہ وقت بہت کم سمٹ گیا بالکل, کہ کن لوگوں نے اپنا رول ادا کیا, ظاہر ہے بہت ڈیٹیل ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی قوم کو میسج دیجئے, وہ زیادہ اچھی بات ہوگی. لوگوں کو بتائیں کہ جی پاکستان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں شارٹ سا بات کرنا چاہوں گا. قائد اعظم علیہ الرحمہ نے جب اتنی کوششیں کی نا, تو لوگوں نے قائد اعظم سے ایک بات کی, قائد اعظم آپ اتنی محنت کر رہے ہو, اتنی مشقت کر رہے ہو, چھوڑ دو. قائد اعظم نے جو 4 جملے کہے, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ قید فرماتے ہیں میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں, ادھر جیا ہوں, ادھر کام کیا ہے, ادھر ہی مرنا چاہوں گا. جب قیامت کے دن اللہ کے حضور میں حاضر ہوں نا, تو میرا رب مجھے ویلکم کرتے ہوئے یہ لفظ سے کہے ویل ڈن مسٹر جناب, ویل ڈن, تو نے حق ادا کر دیا, ویل ڈن مسٹر جناب. تو مشقت میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے. 1930 میں جو خطبہ الادبات کے موقع پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پیر میر علی شاہ صاحب کی شخصیت دیکھ دیں, محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ کی, اگر جماعت علی شاہ صاحب علیہ رحمان نے 10 لاکھ مرید دے دیے تھے اپنے, کر دیا تھا, اور یہ کہا تھا قائد اعظم ہمارے مشن کا کام کر رہے ہیں, مشن کا کام کر رہے ہیں. اور ایک وقت تو آ گیا تھا, آپ نے کہا اگر قائد اعظم علیہ رحمہ بھی پیچھے ہو گئے ہیں تو میں پاکستان بنا کر ایسا ہی بالکل ٹھیک. تو یہ, اور میں پھر آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا, ٹائم بالکل شاید ہے, پاکستان زندہ رہنے کے لیے بنا ہے, اس نے ہمیشہ رہنا ہے. میں یہ بات کرنا چاہوں گا, آج سے کوئی 10 سال پہلے ایک شو میں پروگرام لگا ہوا تھا, میں نام نہیں لینا چاہتا چونکہ شو میں پروگرام لگا ہوا تھا, کسی کویسچن کرنے والے نے کویسچن کیا تھا دنیا کا امیر ترین ملک کون سا ہے. ایک بزرگ کھڑے ہو کے کہنے لگے میں بتاتا ہوں, اس نے کہا پاکستان. بزرگ نے کہا, تو کویسچن کرنے والا وہ جس کے ہاتھ میں مائک تھا بھاگا گیا, اس کے بعد کیسے وہ پاکستان کیسے,
पाकिस्तान तो सबसे गरीब तरीन मुल्क बन चुका है। उसने कहा पाकिस्तान को बने तकरीबन आप देखते हैं 50 साल गुजर गए पाकिस्तान को बने हुए, जो भी आया है यहाँ जहाँ भी आया उसने अपनी मर्जी से इसको इस्तेमाल किया, अपनी मर्जी से लिया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान आज भी उसी तरह चल और उसी तरह रहेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ये रहेगा। बहुत शुक्रिया, आप दोनों तशरीफ लाए। नाज़रीन, ज़िंदगी रही तो मैं इंशाल्लाह रात शहरी में आपसे दोबारा मुलाकात करूँगा, लेकिन जाते जाते मैं आपसे बहुत मुख्तसर 2-3 बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। देखिए साहब, ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर के जितने भी हरकारे हैं ना, जो ट्विटर गैंग है और फेसबुक ब्रिगेड है या सोशल मीडिया ब्रिगेड है जो कि फंडेड है, उनको मैं एक पैगाम ज़रा मुख्तसर सा बड़ा यूँ समझ लीजिए कि इंतहाई सॉफ्टली देना चाहता हूँ कि 2 कौमी नज़रिए पे आप कितने ही मुगल्लिज़ात बकें या आप इसको सिर्फ एक लकीर करार दें, ये एक लकीर नहीं है, ये कुदरत का फ़ैसला है जो कि हतमी फ़ैसला है जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की सूरत में हमें अता कर दिया है। अगर आज़ादी की कीमत को, उसकी कदर कीमत को, उसकी हैसियत को अगर आप नहीं समझ रहे तो ये हमारा कसूर नहीं है, लेकिन अगर समझना चाहते हैं तो आए आपको लिए चलता हूँ। शाम में चलें साहब, आपको पता चलेगा कि किस तरह से वहाँ पर शहादतें हो रही हैं और आज़ादी के नाम पर वो कैसी आहो बुका करते हैं और तरसते हैं और तड़पते हैं कि उन्हें आज़ाद फ़िज़ाओं के अंदर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेने का मौका दिया जाए। अगर आज़ादी की अहमियत को समझना है तो रोहिंग्या के मुसलमानों से पूछें कि जिनको काटा जा रहा है, जिनको ज़िंदा दरगोर किया जा रहा है, वहाँ पर वो बैठ कर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आज़ादी से नहीं ले सकते। अगर आज़ादी की अहमियत को समझना है तो कश्मीर जाइए साहब, कि कश्मीरी माओ बहनों, बेटियों और बच्चों के साथ और बुजुर्गों के साथ क्या हो रहा है। जैसा कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि 72 बरस से दुनिया की सबसे बड़ी जेल अगर इस दुनिया में, इस खित्ता अरज़ी पे कोई है तो वो कश्मीर की जेल है। और अगर आज़ादी की अहमियत को समझना है तो जाइए मस्जिद अक्सा के नमाजियों से पूछिए कि जिनको नमाजों के दरमियान शहीद कर दिया गया है, कि वहाँ पर वो खुली फिजा में बैठकर अल्लाह और उसके रसूल का नाम नहीं ले सकते। आज़ादी की अहमियत साहब समझनी है तो ज़रा अपने गिरेबानों में झांक के देखें कि अल्लाह ताला ने कितना बड़ा इनाम अपने ऊपर किया है, हमारे ऊपर किया है, कि हमें बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला ने वो मुल्क अता कर दिया कि जिस मुल्क में बैठ के हम आज़ादी से सांस ले सकते हैं। वरना वहाँ सोनू निगम खड़े होकर ये जुमले कहता है कि मुझे अज़ान की आवाज़ बुरी लगती है, इसे बंद किया जाए, और महबूबा मुफ्ती को फिर ये कहना पड़ता है कि 2 कौमी नज़रिया हक़ भी था, 2 कौमी नज़रिया सच भी था। 2 कौमी नज़रिया हक़ है, 2 कौमी नज़रिया सच है। पाकिस्तान एक ऐसी हकीकत है जिसे कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत अंडू नहीं कर सकती।